السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں فلسطین سے محبت کیوں ضروری ہے؟ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ فلسطین یہ نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ پہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونات رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ہی ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ اسی فلسطین میں اسکلان شہر کے وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ دوستو، اس شہر میں بہت سارے معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، جس میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی شہر کے مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم سے نماز کے دوران ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرایا گیا تھا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء امامت میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ بیت المقدس کے نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا اور قرآن نازل ہوا تو اس کا نام بیت المقدس رکھا گیا۔ اس شہر کے حسن سرم رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور پھر شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور شام یعنی سیریا کی اہمیت حرمین یعنی مکہ اور مدینہ شریف کی طرح ہے۔ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو اسلامی ریاست میں شامل کیا اور 400 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد صلیبیوں نے اس شہر کو برباد کیا، مگر ٹھیک 91 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ اسلامک ریاست کا حصہ بنایا اور 900 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1948 میں یہ یہودیوں نے امریکہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ایک ناجائز ملک اسرائیل بنایا اور تب سے لے کر اب تک یہ ظلم کے انتہا جاری ہیں۔ اللہ پاک فلسطین کو آزادی عطا فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں فلسطین کی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔